بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہمارا ٹاپک حساس ادارے کی ایک کتاب کے اوپر ہے اور اس کی سٹوری ہم آگے اپنے ایپیسوڈز کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا صفحہ جو ہے امریکہ کا لائے عمل۔ امریکہ سے دشمنی مول لینا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ سے دوستی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج کی سیاست اور اقتصادی صورتحال کے تناظر میں اگر ڈاکٹر ہنری کسنجر کی اس بات پر غور کیا جائے تو ان کا کہنا 100% درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اپنے مفادات کے حصول کی خاطر امریکہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اپنا حق سمجھتا ہے، اور اپنے مقصد کو پانے میں وہ کسی بھی بین الاقوامی ضابطے یا عالمی قوانین کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتا، اور قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک اور مریخ سے لے کر سمندروں کی تہہ تک وہ کسی بھی معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ امریکہ اس خطے میں بھی معروف عمل ہے۔ اول تو وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے رہنے والے ہمیشہ اس کے دست نگر رہیں۔ دوم تیل پر کنٹرول ایک ایسا ہتھیار ہے جو اگر امریکہ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ تمام تیل استعمال کرنے والے ممالک پر اپنی سیاسی، اقتصادی اور دفاعی پالیسی مسلط کر سکتا ہے۔ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت کو وہ دور دراز علاقوں میں پہنچانے کے لیے بیس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ان مقصد کے حصول کے لیے امریکہ نے اپنے شاہ ایران کو طاقتور بنایا تاکہ وہ ایک ایسی فوجی قوت بن جائے جس سے تیل پیدا کرنے والے سب ممالک ڈریں، اور بیک وقت ضرورت ایران کے تمام وسائل کو کام میں لایا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت امریکہ نے 1920 کے معاہدے الجزائر کے ذریعے ایران عراق کا سرحدی جھگڑا طے کروا دیا۔ ایران کے وزیر اعظم امیر عباس حوید نے اپنے ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو امریکی نہ صرف یہ کہ تماشا دیکھتے رہے بلکہ وہ اس کے توڑنے میں براہ راست شامل بھی تھے۔ گویا ایران کے شہنشاہ کے لیے یہ لمحہ فخریہ تھا۔ شہنشاہ ایران کو باور ہوا کہ امریکی جب چاہیں گے اس کا تختہ بھی الٹ دیا جائے گا۔ امریکہ امام خمینی کی انقلابی کارروائیوں سے بھی پوری طرح باخبر تھا۔ امریکہ کے خیال میں شہنشاہ ایران اپنے قد سے اونچا دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اسے نکالنا ضروری ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک جمہوری حکومت لانے کا منصوبہ بنایا جا چکا تھا۔ امریکہ نے امام خمینی کے ارد گرد بنی صدر جیسے جاسوس اور مجاہد خلق جیسے کارندے تعینات کر دیے تھے تاکہ جیسے ہی انقلاب کامیاب ہو یہ لوگ فوراً حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں۔ امام خمینی کو کام میں محصور کر دیا جائے اور امریکہ کی پالیسی ایک جمہوری حکومت قائم ہو جائے، لیکن اس محاذ پر امریکہ بری طرح شکست کھا گیا، اور شکست کی وجہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ امریکہ نہ تو صرف انہیں جان سکا اور نہ ہی انہیں پہچان سکا۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے عراق کے صدر صدام اکسایا، جس نے 1975 کا معاہدہ الجزائر طرفہ طور پر پھاڑ دیا اور ایران پر چڑھائی کر دی۔ 8 سال تک مسلمانوں کا شکن خون ہوا اور مسلمانوں کو تیل کی دولت کا ضیاع ہوا۔ اسلامی انقلاب کو تو شکست نہ ہو سکی، مگر صدر صدام ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرا جو امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ عراق کی بڑھتی ہوئی قوت کو مٹانے کے لیے اس کو کویت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور پھر جو عراق کا حشر ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور جس طرح تیل پیدا کرنے والے ممالک پر امریکہ قابض ہو چکا ہے، وہ سبھی دیکھ رہے ہیں۔
عراقی بچے بھوک اور بیماریوں سے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور کویت مقروض ہو چکے ہیں اور امریکہ وہاں ایک خونخوار درندے کی طرح دندناتا پھر رہا ہے۔ سابق صدر جنرل ایوب خان کی مشہور کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی سن کے باوجود یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے اور وہ دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا۔ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں ہم ہر لمحہ امریکی نگرانی، دباؤ اور اس کی من مانی پالیسیوں کی زد میں رہے ہیں اور مقاصد کے حصول کے لیے کبھی تو امریکہ نے پاکستان کے خلاف امداد کا ہتھیار استعمال کیا، کبھی اقتصادی دباؤ کا ہتھ کنڈا اور کبھی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے بہانے ہراساں کیا۔ پاکستان کا جغرافیہ محل کو ایٹمی صلاحیت، زرعی اور تکنیکی ہنر مندی اور خاص طور پر اسلامی نظریات بنیاد ایسے عوامل ہیں جو امریکہ پالیسی سازوں کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکہ نے کبھی پاکستان کو اپنے معاملات خود چلانے کی اجازت نہیں دی۔ ہماری تاریخ ابتدائی